اللہ کے روبوٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو ساتھیو، دلچسپ اسلامی جانکاری کی کڑی میں یہ بھی ایک بہت ہی دلچسپ موضوع ہے کہ آخر فرشتہ ہے کیا؟ فرشتے جس کو عربی زبان میں ملک یا ملائک کہتے ہیں، یہ جو فرشتہ لفظ ہم بولتے ہیں وہ فارسی زبان کا لفظ ہے جو اردو زبان میں شامل ہو گیا ہے۔ ایک طرف تو فرشتوں کو اللہ کا لشکر مانا گیا ہے، وہیں کچھ جدید علماء حضرات عوام کو آسانی سے سمجھانے کے لیے فرشتوں کو اللہ کے روبوٹ کہہ کر بھی مخاطب کرتے ہیں، کیونکہ فرشتے بالکل روبوٹ کی ہی طرح حکم کو مانتے ہیں۔ اللہ نے جس بھی فرشتے میں جو سافٹ ویئر داخل یعنی انسٹال کر دیا ہے، اس کے پروگرام میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس فرشتے کو جس کام پر تعینات کر دیا ہے، وہ فرشتہ بنا کسی عذر یا پریشانی کے اس جگہ اور اسی کام میں لگا ہے۔ فرشتہ نہ تو اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی مخالفت کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی بہانہ یا کوتاہی کر سکتا ہے۔ جو فرشتے سجدے میں ہیں وہ قیامت تک سجدے میں ہی رہیں گے، جو فرشتے رکوع میں ہیں وہ قیامت تک رکوع میں ہی رہیں گے۔ فرشتوں کی تعداد بے شمار ہے۔ روایت میں ہے کہ بارش کی ہر ایک بوند پر ایک فرشتہ متعین ہے۔ جس فرشتے نے ایک بار جس کام کو کیا، دوبارہ پھر سے اس کی باری نہیں آتی ہے۔ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ طواف کے لیے فرشتوں کی الگ جماعت ہے۔ جس طرح دنیا میں بیت اللہ کو اللہ کا گھر مانا جاتا ہے، اسی طرح 7ویں آسمان پر بیت المعمور اللہ کا گھر ہے۔ ایک حدیث میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں معراج کے سفر پر تھا تو میں نے دیکھا کہ بیت المعمور میں ہر روز 70,000 فرشتے نماز پڑھنے آتے ہیں، اور ایک بار جو فرشتہ نماز پڑھ جاتا ہے اس کو دوبارہ موقع نہیں ملتا ہے۔ فرشتے دن رات اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، اور ان میں گھمنڈ، تکبر نام کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی ہے۔ فرشتے اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں نہ تو تھکتے ہیں اور نہ ہی سستی کرتے ہیں۔ اسی طرح روح قبض کرنے والے فرشتے الگ ہیں۔ کھیت میں اناج کے دانے دانے پر فرشتہ موجود ہے۔ انسانوں کو رزق بانٹنے والے فرشتے الگ ہیں۔ انسانوں کے دائیں بائیں کندھوں پر بیٹھ کر انسان کی نیکی اور بدی لکھنے والے فرشتے الگ ہیں۔ قبر میں سوال پوچھنے والے فرشتے دوسرے ہیں۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بھیجا درود اور سلام لے کر جانے والے فرشتوں کی جماعت الگ سے ہے۔ خلا یعنی اسپیس میں جو فرشتے تعینات ہیں وہ شیطان جنات کو آسمانوں میں داخل ہونے سے روکتے ہیں۔ اس کا ذکر سورہ جن میں بھی ہے، جس کے ترجمے کا مفہوم ہے کہ ہم نے آسمانوں کو پہرے داروں سے بھر دیا۔ یہاں پہرے داروں سے مراد وہاں پر تعینات فرشتے ہی ہیں۔ ہواؤں کے انتظام، بادلوں کے انتظام، تالاب، دریا، سمندر اور آسمانی نظام۔ غرض یہ ہے کہ دنیا و آخرت اور کائنات کے ہر نظام پر فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے عرش کو بھی فرشتوں نے ہی اٹھا رکھا ہے۔ کچھ فرشتوں کو ان کے کام کے مطابق عہدہ یا نام دیا گیا ہے۔ دھیان رہے کہ یہ فرشتے کا ذاتی نام نہیں ہے، بلکہ اس کے عہدے کا نام ہے۔ جیسے انسانوں کے کندھوں پر بیٹھے فرشتوں کے عہدے ہیں کرامن کاتبین، اور قبر میں سوال پوچھنے والے فرشتے ہیں منکر اور نکیر، اور روح قبض کرنے والے فرشتوں کو ملک الموت کہا جاتا ہے۔ کچھ فرشتوں کے ذاتی نام بھی ہیں، جیسے جنت کے دروازے پر تعینات آفیسر فرشتے کا نام ہے رضوان علیہ السلام۔ قیامت کے دن سور پھونکنے والے فرشتے ہیں حضرت اسرافیل علیہ السلام، اور تمام فرشتوں کے سردار ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ حالانکہ فرشتے اللہ کی حکم عدولی تو نہیں کر سکتے، البتہ فرشتہ کئی بار اللہ سے سوال پوچھتا ہوا ضرور نظر آتا ہے۔ جیسے جب اللہ نے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا تو فرشتوں نے کچھ سوالات اللہ سے پوچھ لیے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ فرشتے پہلے ہی جنات سے الجھے رہتے تھے۔ دنیا میں جنات انسان کی تخلیق سے بہت عرصہ پہلے آ چکے تھے، اور اکثر ان کا ٹکراؤ فرشتوں سے ہوتا رہتا تھا۔ کبھی کبھی جنات فرشتوں پر بھاری پڑ جاتے تھے تو فرشتے مزید طاقت اور مدد لے کر آتے اور جنات کو مار بھگاتے تھے۔ اسی وجہ سے فرشتوں نے اللہ سے معلوم کیا، یا اللہ، کیا یہ مخلوق تیری فرمان بردار اور تابع رہے گی؟ اسی طرح ایک دینی واقعے میں ایک ایسی بستی تھی جہاں ظلم، گناہ اور بدکاریاں اتنی عام ہو گئی تھی کہ سدھار کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ تب اللہ نے فرشتے کو حکم دیا کہ زمین پر جاؤ اور فلاں بستی کو پلٹ کر تباہ کر دو۔ فرشتہ فوراً اس بستی میں گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک بہت نورانی اللہ والے بزرگ اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں۔ اس فرشتوں کو بڑا عجیب لگا، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ فرشتہ بنا کسی دیری کے اور حیل حجت کے اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے فوراً اس بستی کو تباہ و برباد کر دیتا، لیکن اس کے پروگرام میں فٹ تھا
کہ جہاں ایک بھی اللہ کا نام لینے والا موجود ہوگا وہاں اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ اس لیے فرشتہ کنفیوز ہو کر واپس اللہ کے پاس آیا، بولا یا اللہ، اس بستی میں تو تیرا ایک ایسا عبادت گزار بندہ موجود ہے جس نے رات دن تیری عبادت کری ہے۔ اللہ کی طرف سے پھر حکم ہوا کہ تباہی کی شروعات اسی عبادت گزار بندے سے کرو، کیونکہ اس نے کبھی کسی کو برائی سے نہیں روکا، اس نے برائی کو برائی ہی نہیں سمجھا۔ جب سر عام گناہ ہوتے رہتے تھے تو اس کے ماتھے پر شکن تک نہیں آتی تھی، وہ تو بس اپنی انفرادی عبادت سے ہی مطمئن تھا۔ اس نے کبھی کسی گناہگار کو گناہ کرنے سے نہ تو روکا ٹوکا اور نہ ہی اللہ کے دین کی دعوت دی۔ لہٰذا اب فرشتے نے ایسا ہی کیا، کیونکہ اب آرڈر کلیئر ہو چکا تھا۔ اللہ نے اپنی اس عظیم و شان مخلوق کی تخلیق یعنی اتپتی نور یعنی روشنی سے کری ہے۔ اگر بات کریں فرشتوں کی شکل صورت کی تو فرشتہ کیونکہ نور سے بنا ہے اس لیے وہ خوبصورت ہی ہوتا ہے، لیکن فرشتے کو کبھی اس کی اصلی شکل میں نہیں دیکھا جا سکتا۔ فرشتہ جب بھی انسانوں کے بیچ آئے گا تو وہ انسانوں جیسا ہی بن کر آئے گا۔ کہا جاتا ہے کہ فرشتوں کو انسان صرف ایک ہی وقت دیکھ سکتا ہے اور وہ وقت ہوتا ہے انسان کی موت کا وقت۔ اکثر دم نکلتے وقت نجا کی حالت میں مرنے والے کو بڑبڑاتے سنا گیا ہے، دیکھو دیکھو یہ سفید لباس والے آ گئے۔ فرشتہ جب انسانوں کے بیچ کسی انسان کی شکل میں آتا ہے تو انسان بھی اسے نہیں پہچان پائے گا۔ اس کی مثال غزوہ بدر میں دی جا سکتی ہے۔ اس عظیم لڑائی میں فرشتوں کی جماعت نے صحابہ کی مدد کری تھی۔ روایت میں ہے کہ نہایت صاف ستھرے لباس میں کچھ لوگ صحابہ کے ساتھ مل کر لڑ رہے تھے۔ ان کے وار کرنے کی رفتار اتنی تیز ہوتی تھی کہ وہ عام انسانی آنکھوں سے دکھائی ہی نہیں دیتی تھی۔ ان کا ہاتھ اوپر اٹھتا اور تلوار دشمن کی گردن تک پہنچنے سے پہلے ہی گردن دھڑ سے الگ ہو جاتی تھی۔ اسی طرح ایک غزوے میں ایک سفید لباس والا نہایت خوبصورت شخص گھوڑے پر سوار ہو کر آیا اور اتنی تیزی اور طاقت سے دشمن کے سر پر تلوار ماری کہ تلوار سر کو چیرتی ہوئی نیچے تک نکل آئی اور دشمن کا جسم دو حصوں میں چر گیا۔ صحابہ بڑے حیرت زدہ تھے کہ آخر یہ ہے کون جو اتنا بہادر اور طاقتور ہے۔ بعد میں خلاصہ ہوا کہ یہ فرشتے تھے۔ فرشتے کتنے بھی بہادر ہوتے ہوں، کتنے بھی طاقت رکھتے ہوں، لیکن یہ مخلوق نہ تو مرد ہے اور نہ ہی زنانہ ہے۔ فرشتوں میں جنسی خواہشات نہیں ہوتی ہے۔ اور آخر میں ایک سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہر مسلمان کو فرشتوں پر ایمان لانے کا حکم ہے۔ ان کے وجود سے بالکل بھی انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی انفارمیٹیو اور نالجبل ویڈیو کو پانے کے لیے ذکر الدین ہندی کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ایسی جانکاری والی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔